مجھے تنہائیاں دے کے میرا جینا کیا مشکل، تیرے صدمے کے صدموں سے تڑپتا ہے بیچارہ دل، تیرے سارے گناہوں کی صنم تجھ کو سزا دوں گی، محبت کی تڑپ کیا ہے تجھے بھی میں بتا دوں گی، سلگتی ہے میری راتیں، سلگتے ہیں میرے پلچھن، سلگتے دن اکیلی تنہا، جیا نہ جائے تیرے بن، بھلانا تجھ کو ناممکن، اکیلے تنہا جیا نہ جائے تیرے بن، بھلانا تجھ کو ناممکن۔ وہ کھڑکی کے آگے کھڑی سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں بہت سا پانی جمع تھا، کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس کا خوبصورت چہرہ گلابی ہو کر مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ نارنجی شام گزر کر جا چکی تھی، افق پر ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا، رات لگنے ہی والی تھی۔ اسے کالج سے آئی کوئی 4-5 گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ کالج سے آ کر اب تک یوں ہی کھڑکی کے آگے کھڑی رو رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی کے آگے سے ہٹتی، بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رونے کو بہت سی باتیں تھی، بہت سی چیزیں تھی جنہیں وہ یاد کر کر کے روتی تھی، مگر وہ جس بات کو یاد کر کے رو رہی تھی اس کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ دل ٹوٹ کر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، مگر دل تب بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کو جب اس دل کو ٹوٹنا ہی ہوتا ہے تو یہ دل لگتا ہی کیوں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ دل کے پاس دینے کو اب بھی 1000 دلیلیں تھی۔ وہ بھی اسے بھڑکا رہا تھا کہ جس شخص نے اسے ٹھکرایا تھا اس نے ٹھکرایا نہیں تھا، بلکہ اس کی کوئی مجبوری تھی۔ کیا مرد مجبور ہوتا ہے؟ اس نے دل سے سوال کیا۔ دل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی اسے بھڑکانے میں مصروف تھا، مگر وہ اب دل کے بہلاوے میں نہیں آنے والی تھی۔ دل نے بہت سے نقصان کروائے تھے جنہیں وہ چاہتے ہوئے بھی بھر نہیں سکتی تھی۔ دل کی ہی سن کر تو اس نے اس ظالم شخص کو اپنے دل کی بات بتائی تھی، جس نے اس کے اظہار کو ریت سے بھی ہلکا لیا تھا، بلکہ اس شخص کو اس کے دل کی بات پر یقین ہی کب آیا تھا۔ دل کی سن کر دل نے نہ جانے کون سے خواب دکھا کر اسے یہ بات منوائی تھی، مگر جب وہ واپسی آئی تھی تو اس کی سنہری آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ سامنے موجود شخص نے اس کی محبت کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ اس کی نظر میں وہ محبت نہیں بس ایک بچپنا تھا جو زینیہ حشام کو سعد مظہر سے ہوا تھا۔ وہ عشق نہیں بلکہ بچپنا تھا۔ سعد مظہر اسے سمجھاتا ہوا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ زینیہ حشام اپنی سنہری آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں لیے سعد مظہر کو سن رہی تھی، بلکہ شاید وہ اس کی پرکشش کالی آنکھوں میں اپنی محبت بھی ڈھونڈ رہی تھی، مگر ڈھونڈنے سے بھی اسے سعد مظہر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہ آئی۔ وہ ٹوٹا دل اپنے ہاتھ میں لیے، آنکھوں میں بکھرے خواب لیے واپس پلٹ آئی تھی۔ اس دن اسے معلوم ہوا تھا کہ دل ہمیشہ سچ نہیں کہتا تھا، بلکہ دل کئی بار انسان کو ایسی محبت میں بھی ڈال دیا کرتا تھا جس سے نکلنا شاید اس کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جاتا، دنیا یہاں سے وہاں ہو جاتی، مگر زینیہ حشام اب دل کی سننے والی نہیں تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں یکدم خون جمع ہونے لگا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر پھر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ آخر کو ان آنسوؤں کو گرنے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ اس نے اگلے لمحے بے دردی سے آنسوؤں کو اپنی مٹھی سے پونچھ دیا تھا۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زینیہ حشام کو رلائے۔ اس کی بھی نہیں۔ مجھے اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رلا سکتا، کیونکہ زینیہ حشام اب ایک مضبوط لڑکی ہے، سب سے مضبوط، جسے اپنی تکلیفوں پر رونا نہیں آتا بلکہ اپنی تکلیفوں کو کم کرنے کا حل نظر آتا ہے۔ وہ اپنے تمام آنسو ایک ہاتھ سے صاف کرتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سنہری آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ کھلے خوبصورت پرکشش بھورے بال عجیب الجھے سے اس کے کاندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔
खूबसूरत आंखों के नीचे हल्के हल्के से स्याह हल्के आने लगे थे। चेहरा जर्दी माइल हो रहा था। दूसरे लम्हे उसके मुंह से एक हिचकी बरामद हुई थी। क्या वो ऐसी थी? उसने खुद से सवाल किया था। उसने दिल से सवाल किया था। जवाब बड़ी ज़ोर से ना में आया था। वो तो ख़ानदान की सबसे पुरकशिश लड़की थी, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन। तो ये अचानक इसे क्या हो गया था? क्या मोहब्बत के बाद लोगों के हाल यूं ही बिगड़ जाया करते हैं? उसने खुद से सवाल किया था। उसकी आंखों के सामने कई ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए खुद को बर्बाद कर दिया था, मगर मोहब्बत शायद उनके वक्त में ही नहीं थी। 100,000 कोशिशों के बाद भी उनकी ना हुई। उनमें से कई हराम मौत मर गए, कई पागल हो गए और कई अपना वक्त समझकर अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए थे। बेशक ज़िंदगी तो खुदा की देन है और हमें खुदा की देन में कभी खयानत नहीं करनी चाहिए। बेशक हम खुशो खुरम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, मगर हम एक अच्छी लाइफ तो गुजार सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा खुशियाँ ना हो मगर गम भी ना हो, नॉर्मल लाइफ हो। हम ऐसी लाइफ भी तो गुजार सकते हैं ना। ज़िंदगी में सब कुछ मोहब्बत तो नहीं होता, उसने दिल से कहा था। दिल ने बड़ी तेज़ी से उसकी दरख्वास्त रद्द की थी। सब कुछ मोहब्बत ही होता है। ज़िंदगी मोहब्बत मिल जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। दिल उसे दलाइल पे दलाइल पेश कर रहा था, मगर क्या वो सुनहरी आंखों वाली लड़की दोबारा से दिल की बातों में आ जाती? हाँ, शायद अगर कोई और लड़की होती तो शायद वो दिल की बातों में आ जाती, मगर ये कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि ये ज़ीनिया हशाम थी, जिसको अपने मसलों के हल मसलों के साथ ही नज़र आते थे। वो दोबारा तो अब अपने दिल की बातों में नहीं आने वाली थी। मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी पुरसुकून होती है और मुझे ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई नहीं चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी पुरसुकून चाहिए, जिसमें किसी के जाने का डर ना हो। हाँ, जिसमें मुझे खुशी खुद से ही मिलती हो। मेरी खुशी कभी किसी दूसरे इंसान से मशरूत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाना चाहती हूँ। किसी को हक़ नहीं है कि वो मुझे रुलाए। ये हक़ मैं अल्लाह के अलावा सबसे वापस लेती हूँ। आज के बाद कोई शख्स मुझे नहीं रुला सकेगा। उसकी सुनहरी आंखों में एक अहद था, ऐसा अहद जिसे ज़ीनिया हशाम तोड़ने वाली नहीं थी, किसी भी हाल में नहीं। मैं ज़ीनिया हशाम अब तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगी साद मजहर। उसके लहजे में आग जैसी तपश थी। मैं अभी तक तुमसे मोहब्बत ज़रूर करती थी, मगर अब के बाद मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगी। उसकी सुनहरी आंखें पहले से ज़्यादा सुर्ख हुई थी। हाँ, मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। मुझे भी हक़ है कि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीऊँ। वो कंघा उठाकर अपने बालों को संवारती अपने कंधे पर डाल गई थी। बुरे पुरकशिश बाल संभर कर उसके कंधे पर गिरे, उड़ उड़ कर उसकी पेशानी पर लग रहे थे। अब उनकी बात ही और थी। वो इतने हसीन लग रहे थे कि देखने वाले की नज़र ठहर जाती, मगर हटती ना। वो कांटदार निगाहों से अपना अक्स आईने में देखती वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा गई थी। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर पिंक कलर के बेहद खूबसूरत बाथरोब गाउन में बाहर आई थी। उसके गीले बाल उसके कंधे पर पड़े थे। शावर लेने की वजह से उसका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा गुलाबी हो गया था। बॉडी जेल की खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी। वो हेयर ड्रायर लिए अपने बालों को सुखाने लगी थी। अभी वो अपने बालों को सुखा ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर बेल हुई। वो एक नज़र अपने मोबाइल को देखती हेयर ड्रायर का स्विच ऑफ करती धीमे कदम उठाती मोबाइल की तरफ गई थी। मोबाइल पर सारा का नाम देख वो एक हाथ से मोबाइल उठाकर कॉल यस करते अपने कानों से लगा गई थी। बोलो सारा, वो बिना देर किए उससे बोली थी। ज़ीनिया, क्या तुम ठीक हो? सारा का लहजा तशवीशनाक था। हाँ सारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके लहजे में ढूंढने से भी कहीं कोई ख़राबी नहीं मिल रही थी। शायद वो अदाकार थी या फिर उसे अपने लहजे नॉर्मल करना आते थे। थैंक्स गॉड यार कि तुम ठीक हो सारा, गहरी सांस लेते हुए बोली थी। मैं सोच रही थी कि न जाने तुम कहीं डिप्रेशन में न चली गई हो। सारा, इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि वो ज़ीनिया हशाम को डिप्रेशन में भेज सके। ये ज़िंदगी मेरी है, इस पर मेरा हक है। अगर मेरी मर्ज़ी होगी तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा।
اگر میں اپنے ساتھ کسی کو برا کرنے کی اجازت ہی نہ دوں تو کسی کی بھلا کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ میرے ساتھ برا کرے؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں، وہ شاید مضبوط ہو چکی تھی، پہلے سے کئی زیادہ مضبوط۔ سارا گہری سانس باہر خارج کرتے مسکرائی تھی۔ ویری گڈ زینیا، میں تم سے یہی تو چاہتی تھی۔ مضبوط ہو جاؤ زینیا، یہ دنیا تمہیں توڑ نہیں پائے گی۔ سارا کے لہجے میں اس کے لیے فکر تھی۔ ٹینشن مت لو سارا، اب تمہاری دوست اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ شاید کئی لوگ مل کر بھی تمہاری دوست کو نہ توڑ سکے۔ اینی وے، تم بتاؤ تم نے کیوں کال کی تھی؟ وہ اب مدعے کی بات پر آئی تھی۔ کیا تم رابعہ کی انگیجمنٹ میں آ رہی ہو؟ پلیز آ جاؤ زینیا، تم نہیں آؤ گی تو بھلا میں کیا کروں گی؟ میں تو بور ہو جاؤں گی۔ پلیز آ جاؤ نا زینیا۔ سارا کا لہجہ ملتجی ہوا تھا۔ تم ٹینشن نہیں لو سارا، میں وہیں آنے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ کیا تم واقعی آ رہی ہو؟ سارا کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ بالکل سارا، سبوں کی طرح یہ زندگی مجھے بھی ایک ہی بار ملی ہے۔ اگر ابھی انجوائے نہیں کروں گی تو کیا انجوائے کرنے کے لیے دوسری زندگی مانگ کر لاؤں گی؟ اس نے سارا سے سوال کیا تھا۔ زینیا، تم آج مجھے حیران پر حیران کر رہی ہو۔ سارا کا لہجہ دوسری جانب خوشگوار ہوا تھا۔ نتھنگ سارا، میں خود بھی حیران ہوں کہ میں نے اتنا وقت کیوں برباد کر دیا۔ کیا زندگی اللہ ہم جیسے ناشکروں کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ کسی کی بھی لیے اپنی زندگی برباد کر کے بیٹھ جائیں؟ اپنی خوشیوں پر بند باندھ لے، خوشیوں میں خوش نہ ہو، خوشی کے ماحول میں بھی آنسو بہائے۔ کیا اللہ ہمیں اس لیے زندگی دیتا ہے؟ نہیں سارا، اللہ زندگی ہمیں خوش رہنے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری زندگی میں جو ہو رہا ہے نا، اس پر صبر کرو۔ بے شک میں تمہیں بہتر سے بہترین عطا کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ شاید سعد مظہر میرے لیے بہترین نہیں تھا، اسی لیے اللہ مجھے کوئی بہترین شخص دے گا جس کو پا کر میری آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خوشیاں ہوں گی، جس کو پا کر مجھے یہ زندگی نہیں بلکہ خواب لگے گا، ایک خوبصورت خواب۔ مجھے یقین ہے سارا کہ اگر سعد نے میری محبت کی قدر نہیں کی تو ضرور وہ میری محبت کے قابل ہی نہیں تھا، اور مجھے میری زندگی خراب کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں اس زندگی کو کم از کم اس کی وجہ سے تو خراب نہیں کروں گی۔ گڈ زینیا گڈ، مجھے تم سے ان سب کی ہی امید تھی۔ تم ایک مضبوط لڑکی ہو، تمہیں مضبوط بننا ہے۔ تم مضبوط بن گئی ہو تو تم سے کئی لڑکیاں سبق حاصل کریں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اتنی ہی مضبوط بنو جتنی تم کہہ رہی ہو، اور تم ٹھیک کہتی ہو زینیا۔ جس انسان کو ہماری محبت کی قدر نہ ہو، کیا وہ ہماری محبت کے قابل ہوتا ہی نہیں؟ بالکل نہیں، سعد مظہر تمہاری محبت کے قابل نہیں تھا۔ زینیا، تم دیکھنا تمہیں سعد سے کہیں زیادہ اچھا، خوبصورت اور عزت دار انسان ملے گا، جسے لڑکیوں کی عزت کرنا آتی ہوگی، جسے محبت کی قدر کرنا آتی ہوگی۔ دیکھنا زینیا، تمہیں قدردان انسان ملے گا جو تمہاری قدر کرے گا، جو تمہیں بے قدر نہیں بلکہ تحفہ سمجھ کر اپنی زندگی میں قبول کرے گا۔ سارا کے لہجے میں سچائی تھی۔ زینیا ہر شام آنکھوں کو بند کر کے کھولتی، گہری سانس بھرتی، موبائل کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ ٹھیک ہے سارا، تم تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہوتی ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ رابعہ کی انگیجمنٹ پر وہ الوداعی کلمات کہتی کال کاٹ گئی تھی۔ صحیح کہتی ہے سارا، کوئی تو آئے گا میری زندگی میں جو میری قدر کرے گا، جو مجھ سے بھی زیادہ محبت کرے گا، وہ سوچتی مسکرائی تھی۔ ہاں، وہ واقعی سعد مظہر کو اپنے دل سے نکال چکی تھی۔ اب اسے اپنی زندگی میں آنے والے اس شخص کا انتظار تھا جو آ کر سعد کی پرچھائی بھی اس کے دل سے مٹا دینے والا تھا۔ کیا آپ کو حق ہے کسی کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے کا؟ اس سوال کو زینیا کافی وقت بعد سمجھی تھی، مگر وقت رہتے سمجھ گئی تھی۔ کیا اس سے بڑی بلیسنگ زینیا کے لیے کچھ اور ہو سکتی تھی؟ شاید بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے چہرے پر ہائی لائٹر لگاتی اپنے میک اپ کو مکمل کر گئی تھی۔ اب وہ ناقدانہ نگاہوں سے آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ بلیک کلر کی خوبصورت میکسی میں اس کا بدن جیسے لشکارے مار رہا تھا۔ اسموکی آئیز میں اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ وہ چمک سامنے والے انسان کو کئی پل کے لیے فریز کر دے۔ بالوں کو سٹریٹ کر کے کاندھے پر ڈالے، گلے میں ڈائمنڈ کا نیکلس پہنے،
لبوں پر نیوڈ لپسٹک لگائے وہ مکمل تیار تھی۔ گلابی گالوں پر بلشر انہیں اور گلابی کر گیا تھا۔ وہ اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ نگاہوں ہی نگاہوں میں خود کو سراہ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے سعد مظہر پر افسوس ہوا تھا۔ کیا وہ کھوئے جانے کے قابل تھی؟ نہیں، اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن سعد مظہر اسے کھونے پر ضرور پچھتائے گا۔ وہ اپنی بیوٹی بون پر ہلکا ہلکا ہائی لائٹر لگاتی، اپنے میک اپ کو ری ٹچ کرتی، خوبصورت سا کلچ ہاتھ میں لیے ہائی ٹیل پہنتے باہر آئی تھی۔ کئی ملازم اسے دیکھ کر منہ کھول گئے تھے، کئی نے ماشاءاللہ بھی کہا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی مرد بھی اسے پا کر اپنی قسمت پر ناز کرتا۔ سبوں کی توصیفی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کر اس کے لبوں پر مغرورانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ مغرور تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ کچھ عرصے سے وہ اپنی مغروریت بھول گئی تھی اور اسے آج یاد آیا تھا کہ جب تک وہ مغرور تھی اس کی شخصیت کا چارم برقرار تھا۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ ایک ادا سے سیڑھیوں سے نیچے اترتی گارڈن کی طرف گئی تھی۔ شکور بھائی، شکور بھائی، اس کی بلند آواز پورے گارڈن میں گونج رہی تھی۔ شکور بھاگتے ہوئے اس تک آیا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، مجھے رابعہ کے گھر چھوڑاؤ اور جب میں کہوں اسی وقت مجھے لینے واپس آ جائیے گا۔ جی ضرور چھوٹی بیگم صاحبہ۔ وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا۔ زینیہ ایک ادا سے چلتی کار کے اندر آ کر بیٹھی تھی۔ باہر کے نظاروں کو دیکھتی وہ باہر کے نظاروں میں کھو گئی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی، اب اسے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا۔ جہاں درد ہو اس جگہ سے نکلنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ یہی زینیہ شام نے اپنے ساتھ کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ رابعہ کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ شکور بھائی آپ واپس آ جائیں، جب میں کال کروں تب مجھے لینے آ جائیے گا۔ وہ شکور کو حکم دیتی اپنے بالوں کو ایک ادا سے کاندھے پر ڈالتی سہج سہج قدم اٹھاتے رابعہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہاں موجود کئی لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ان کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ کیا اب تم سمجھ رہے ہو کہ زینیہ حشام چاہے جانے کے قابل تھی؟ بالکل، زینیہ حشام چاہے جانے کے قابل تھی۔ لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے ستائش دیکھ اس کی گردن پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ سراہی دار گردن میں ڈائمنڈ کسی ٹوٹے تارے کی طرح چمکا تھا۔ وہ اپنی گردن راج ہنس کی طرح اکڑائے سارا کے پاس گئی تھی، جو اسے دیکھتی ہاتھ ہلا گئی تھی۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے سارا کے پاس جا رہی تھی۔ کئی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر کیا زینیہ حشام کو کسی سے فرق پڑتا تھا؟ نہیں، اسے لوگوں کی نظروں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے وہ اپنی حقیقت بھول گئی تھی، مگر آج اسے اپنی حقیقت پوری شد و مد سے یاد تھی۔ اب وہ سارا کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی، گردن پیچھے پھینک کر ہنستی وہ کسی سلطنت کی ملکہ ہی تو لگی تھی۔ اب کئی لوگ دل بھی زینیہ حشام کی راہوں میں بچھا گئے تھے۔ بھلا کون اتنی خوبصورت لڑکی کو دل نہیں دے سکتا تھا؟ خدا کی قسم زینیہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے معلوم ہے سارا میں پیاری ہوں تو پیاری ہی لگوں گی نا۔ اینی ویز تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لک ایٹ یو یار، خود اتنی پیاری ہو دوسروں کو بھلا کیسے دیکھ لیتی ہو؟ جو اچھا لگے اس کی تعریف کر دینی چاہیے زینیہ۔ بالکل، مگر جب خود اتنے خوبصورت لگ رہے ہو تو بھلا کیا ضرورت ہے کسی اور کو دیکھنے کی؟ زینیہ اپنی سنہری آنکھیں سارا کی کتھئی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ اینی ویز بات مت گھماؤ زینیہ، تم مجھ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ سارا اس کے بالوں کی لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑستی بولی تھی۔ تم بھی اچھی لگ رہی ہو سارا، اب پلیز میری تعریف کرنا بند کرو ورنہ میں ساتھ میں آسمان کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤں گی۔ ہلکی پھلکی شرارے سے زینیہ نے بات کو رفع دفع کر دیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں ایک دوسرے میں گم ان دونوں خوبصورت لڑکیوں پر کافی لوگوں کی نظریں جم چکی تھی۔ اینی ویز زینیہ، ایسا کیا ہوا جو تم اتنی چینج ہو گئی؟ جب حد سے زیادہ زخم مل جائے نا سارا تو پھر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کافی عرصے سے اتنی تکلیف میں تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ نہیں ملے گا تو مر جاؤں گی، مگر آج احساس ہو رہا ہے کہ زندگی کیا اتنی چھوٹی ہے، کیا اتنی کمتر ہے کہ کسی کے نہ ملنے سے ختم ہو جائے۔ زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے اسے خود گزارنا ہے،
خود کو خوش بھی خود ہی رکھنا ہے۔ اللہ نے جسے میرے لیے لکھا ہوگا وہ وقت پڑنے پر آ جائے گا، مگر ابھی اتنے خوبصورت وقت کو میں کم از کم سعد مظہر کے لیے خراب نہیں کر سکتی۔ بہت سا وقت اس کے پیچھے برباد کر لیا۔ جو وقت ابھی ہے یہ میرا ہے۔ اللہ تمہیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے زینیا۔ اچھا چلو یار، ہم تو اب تک رابعہ سے ملے ہی نہیں، چل کے اسے ذرا مبارکباد ہی دی ہے۔ سارا نے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں یار، میں تو بھول ہی گئی کہ ہم رابعہ کی انگیجمنٹ میں آئے ہیں۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اپنے اپنے گفٹ ہاتھ میں پکڑے اسٹیج کی طرف گئی تھی۔ رابعہ اپنے منگیتر کے ساتھ کسی بات پر کھلکھلاتی ان دونوں کو دیکھتی ہاتھ ہلا گئی تھی۔ وہ دونوں بھی ہاتھ ہلاتی رابعہ کے پاس گئی تھی۔ رابعہ کا منگیتر شائستگی سے ان دونوں سے سلام کرتا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ اب وہ دونوں رابعہ کے دائیں بائیں بیٹھی اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو رابعہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، جسے تمہارے نصیب میں لکھا اللہ اسے تمہارے لیے مبارک کرے۔ زینیا نے اس کے ہاتھ میں گفٹ تھماتے اسے سچے دل سے دعا دی تھی۔ اس نے ممنون نگاہوں سے زینیا کو دیکھتے شکریہ ادا کیا تھا۔ میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو رابعہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، تم دونوں ساتھ میں ہمیشہ خوش رہو۔ سارا نے بھی اپنا گفٹ رابعہ کے ہاتھ میں دیتے اسے دعا دی تھی۔ رابعہ دونوں کا شکریہ ادا کرتے اب ان دونوں سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ یار یہ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے زینیا، ہمیں زندگی کو کسی کے بھی پیچھے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ رابعہ پرسوچ نگاہوں سے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھتی بولی تھی۔ وہ دونوں ہی جانتی تھی کہ یہ بات رابعہ کیوں کر رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب رابعہ بھی یونیورسٹی کے ایک لڑکے کے پیچھے دل و جان سے پاگل تھی، مگر اس لڑکے نے رابعہ کو دھوکا دیا تھا۔ کئی عرصہ رابعہ اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کرتی تھی، مگر جب سے اسے عہد ملا تھا وہ سب کو بھول گئی تھی۔ وہ اپنے ماضی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ احمد نے جب مجھے دھوکا دیا تھا تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا زینیا کہ یہ دنیا میرے لیے عذاب ہے۔ میں اس وقت دعا کرتی تھی اللہ سے کہ اللہ یہ زندگی مجھے نہیں چاہیے، بھلا ہی زندگی کا میں کیا کروں گی جس میں احمد ہی نہیں۔ مگر عہد کو حاصل کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ عہد کے آگے احمد کچھ بھی نہیں تھا۔ احمد بس ٹائم پاس کے لیے میرے ساتھ تھا، اور میں اللہ سے شکوہ کرتی تھی کہ اس نے مجھے احمد کو کیوں نہیں دیا۔ بھلا جو شخص میرا فائدہ اٹھائے کیا اللہ اسے مجھے دے سکتا تھا؟ کیا اللہ اپنے بندے اس لیے بناتا ہے کہ وہ کسی کا بھی کھلونا بننے کے لیے ہمیں اس کی زندگی میں ڈال دے؟ میں بہت خوش ہوں زینیا کہ مجھے احمد نہیں عہد ملا۔ عہد سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں جنت کیا ہوتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں تمہارے لیے بھی کہ تمہیں بھی کوئی ایسا انسان ملے جسے پا کر تم کم از کم سعد جیسے مفاد پرست انسان کو بھول جو۔ انشاءاللہ رابعہ، اللہ نے میرے نصیب میں کوئی اچھا ہی لکھا ہوگا، وہ کہتی مسکرائی تھی۔ چلو سارا اب اٹھو، دلہا بھائی اپنی دلہن کے پاس آنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ زینیا مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج سے نیچے اترتی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی کہ تبھی زینیا کو اپنی پشت پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی اپنی جگہ پر فریز ہوئی تھی۔ سعد گہری نگاہوں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ روز اسے دیکھ کر زینیا کی آنکھوں میں نمی اتر جاتی تھی۔ آج بہت کچھ چینج تھا۔ آج وہ اسے دیکھ کر دوبارہ دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی دوبارہ سارا کے ساتھ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سعد کا پارا ہائی ہوا، وہ اسے اگنور کس سے پوچھ کر سکتی تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سارا کا ہاتھ پکڑتی تیزی سے وہاں سے جا چکی تھی۔ سعد غصے سے اپنے ہاتھ کا پنچ ٹیبل پر مار گیا تھا۔ وہ اسے بھاگ کیوں رہی تھی؟ سعد سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں آگے پیچھے گھومتا رہا کہ جیسے سارا آگے پیچھے ہو وہ زینیا کے پاس جائے، کیونکہ زینیا سارا کے پاس سے ہلنے کا بھی نام نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا اسے کہیں اور جاتی دکھائی دی۔ وہ چیل کی سی تیزی سے زینیا کے پاس لپکا تھا۔ زینیا اسے دیکھ کر کھڑی ہوتی اس سے پہلے کہ وہاں سے نکل جاتی۔ وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اب زینیا اسے اگنور نہیں کرے گی، آخر کو اسے اتنی محبت جو کرتی تھی۔ وہ محبت کا سوچتے فاتحانہ نگاہوں سے مسکرایا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ ہوا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑواتی وہ اپنی سنہری ناگن جیسی بلکھاتی نگاہیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ آئندہ اپنی اوقات میں رہنا مسٹر سعد، میں تمہاری میراث نہیں ہوں جس کا چلتے پھرتے بڑی محفل میں تم ہاتھ تھام لوگے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے وارن کرتی بے یقینی کے پہاڑ اس پر توڑ گئی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں اس وقت غصے سے لال ہو رہی تھی۔ آئندہ خیال رکھنا، وہ اسے کہتی سہج سہج قدم اٹھاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ سعد اب تک حیرت سے زینیا کی پشت دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ سب وہ اسے کہہ کر گئی تھی؟ مگر وہ اسے محبت کرتی تھی۔ دنیا کے 90% مردوں کی طرح اسے بھی یہی لگتا تھا کہ زینیا اسے محبت کرتی ہے تو اسے کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر وہ غلط تھا، کیونکہ زینیا حشام دنیا کی تمام لڑکیوں سے الگ تھی۔ اس کی زندگی میں ایک اصول تھا، جسے دل سے نکال دو اسے زندگی سے بھی نکال دو۔ اب وہ سعد مظہر کو اپنے دل سمیت زندگی سے بھی نکال باہر کر چکی تھی۔ اگر وہ مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو کر بھی آ جاتا تو بھی زینیا حشام کو وہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ تیزی سے آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ ہائی ہیل کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی، ورنہ وہ بھاگتے ہوئے شاید فنکشن سے ہی نکل جاتی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ اتنا آسان نہیں تھا خود کو اس انسان سے دور لے جانا جس سے بے حد محبت کی ہو، مگر سعد مظہر اس کے قابل نہیں تھا۔ ہاں، زینیا حشام مر کر بھی اب سعد مظہر کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تمام آنسو حلق میں اتارتی تیز قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ تبھی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر نیچے گرتی، سامنے والا شخص اسے اپنی باہوں میں سنبھال گیا تھا۔ اسے رات میں جیسے سورج نظر آنے لگا تھا۔ وہ جس کسی سے بھی ٹکرائی تھی اسے وہ اس وقت کسی دیوار کی مانند لگ رہا تھا۔ چوٹ اتنی زور کی آئی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ دوسری طرف مراد صدیقی اپنی کالی شفاف آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت سموئے اپنی باہوں میں پڑی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جسے پہلی نظر پڑنے کے لیے بعد ہی وہ محبت کرنے لگا تھا۔ کیا وہ محبت آج سے کرتا تھا؟ نہیں، وہ آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے محبت کرتا تھا جب اس نے پہلی بار زینیا کو دیکھا تھا۔ اپنے اوپر کئی لوگوں کی نظریں پڑتی دیکھ وہ اپنی نگاہیں زینیا پر گاڑ گیا تھا۔ کیا وہ زینیا کو اتنے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنتے دیکھ سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ لوگ اگر اسے کچھ بھی غلط کہتے تو مراد صدیقی ان کی زبان کھینچنے کا ہنر بھی رکھتا تھا۔ دوسرے لمحے وہ کھنکارتا ہوا زینیا کے چہرے کی طرف جھکا تھا۔ محترمہ، آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو پوری رات بھی یوں باہوں میں لیے کھڑے رہ سکتا ہوں، مگر یہاں ہم پبلک پلیس پر ہیں، تمام لوگوں کی نظریں آپ اور مجھ پر ہی ہیں۔ اٹھ جائیے محترمہ، ورنہ بہت بے عزتی ہوگی۔ مراد بے مشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کیے زینیا سے کہہ رہا تھا۔ زینیا اس کے الفاظ سنتی کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ دوسری لمحے وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ تب سے وہ آنکھیں بند کیے اس کی باہوں میں یوں گری پڑی تھی جیسے وہ پیرالائز ہو گئی ہو۔ مراد کو زینیا کا خود سے یوں دور ہونا ایک نظر نہیں بھایا تھا۔ وہ آس پاس کھڑے رش لگائے لوگوں پر ایک کاٹ دار نگاہ ڈالتا دوسری نظر زینیا پر ڈال گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتی نگاہیں زینیا کی طرف کر گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کا منظر نہیں بھولا ہے۔ اس کو گھورتی اپنے کپڑے درست کرتی سارا کی طرف چلی گئی تھی۔ مراد مسکراتے ہوئے اس جگہ کو گھور رہا تھا جس جگہ تھوڑی دیر پہلے زینیا کھڑی تھی۔ اسے اس جگہ سے بھی عقیدت محسوس ہوئی تھی۔ دوسری لمحے اس نے اپنا رخ لوگوں کی طرف موڑا تھا۔ کیا مراد بڑا مزہ آ رہا ہے اس نازک حسینہ کو باہوں میں تھامے ہوئے۔ اس کا کلاس فیلو عامر اس کے قریب آتا طنز کر گیا تھا۔ اس نے ایک نظر عامر کو دیکھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے کالر پر ہاتھ رکھتے اس کا کالر ٹھیک کرنے لگا تھا۔ بالکل عامر ویسے جیسے تم یونیورسٹی کی کئی لڑکیوں کو باہوں میں تھام کر کونے میں کمرے میں لے کر جاتے ہو، بالکل ویسے ہی مجھے بھی مزہ آ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے عامر کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اتنے لوگوں میں اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ
बेसाख्ता शर्मिंदा होकर रह गया था। आइंदा वो बात मुंह से निकालना जो मुझे अच्छी लगे, वरना तुम जैसों के कई डाल्स मेरे पास है जिन्हें सबको बताते हुए मुझे ज़रा शर्म नहीं आएगी। वो सबों को वार्न करता तेज़ी से वहाँ से निकल गया था। क्या अब तुम समझे बेहतरीन क्या होता है? वो झंझलाती हुई बार बार शकूर का नंबर मिला रही थी, मगर ना तो शकूर फ़ोन उठा रहा था और ना वो अब तक जीनिया को लेने पहुंचा था। 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था। सारा भी थोड़ी देर पहले अपने ड्राइवर के साथ घर जा चुकी थी। सारा ने उसे कहा भी था कि वो उसके साथ चले जाए, मगर उसने उसे मना कर दिया था। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो सारा के साथ ही चली जाती, कम से कम चली तो जाती। वो फिर से शकूर का नंबर मिलाने लगी थी, मगर वो पहले की तरह फ़ोन नहीं उठा रहा था। इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ करती, तभी मुराद जो अपनी प्राडो से टेक लगाए कब से उसे यूं देख रहा था, कदम उठाता उसके पास आया था। मोहतरमा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। शाइस्ता लहजे में वो अपनी बात उस तक पहुँचा गया था। अगर जीनिया यहाँ पर ना होती तो वो कब का घर चला जाता, मगर उसकी हिफाजत तो यहाँ रुके हुए थी। वो जीनिया के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। उसकी आवाज़ सुनकर पलटती जीनिया उसे घूर कर रह गई थी। उसके घूरने पर मुराद ने सर को आगे पीछे झुलाया था। जीनिया की घूरी का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। देखिए मोहतरमा, बेहद शरीफ और अच्छे ख़ानदान का लड़का हूँ। आप कब से यूं देख रहा हूँ तो मुझे बर्दाश्त ना होगा। देखें, बहुत रात हो गई है, इस वक्त लड़कियों का बाहर रहना ठीक नहीं। आप मेरे साथ चले, मैं बाहिफाजत आपको आपके घर पहुँचा दूँगा। गर्दन झुकाकर कहता मुराद जीनिया को बेहद अच्छा लगा। बस बात में सर हिलाती उसके साथ आई थी। आई एम ऑनर्ड, वो खुद से कहता उसके पीछे आता अपनी प्राडो का दरवाज़ा खोल गया था, जिसके लिए खुद मुलाजिम उसकी कार का दरवाज़ा खोलते थे। वो इस खूबसूरत राजकुमारी के लिए कार का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। जीनिया को अंदर बिठाकर वो खुद दूसरी साइड से आकर बैठता गाड़ी भगा ले गया था। वो टेरेस पर खड़ा कुदरती हवा खा रहा था। तभी उसे अपने घर के बाहर किसी की गाड़ी रुकती हुई नजर आई। वो फौरन अलर्ट हुआ था, इसके घर की गाड़ी तो नहीं थी। तभी इसने फ्रंट सीट से जीनिया को उतरते देखा। भाई वाला खून जोश मारते उसकी रगों में दौड़ गया था। वो सुर्ख आंखों से जीनिया को देख रहा था, जो अंदर की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि वो अपने कमरे की तरफ जाती, वो उससे रोक गया था। जी भाई, तुम किसके साथ आई हो? उसका लहजा सख्त था। जीनिया ने उसको एक निगाह देखते अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है जीनिया, किसके साथ आई हो? तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। जी भाई, आपको याद होना चाहिए आप मेरे भाई हैं, मेरे बाप नहीं। क्या जीनिया को इतना मुँह फटोने का हक था? तुम सीधे सीधे मुझे क्यों नहीं बता देती जीनिया, किसके साथ आई हो? भाई मुराद मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। शकूर मुझे लेने नहीं आ रहा था। रात 12 से ऊपर का टाइम हो गया। एक तो उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा जीनिया। जी भाई, आपको याद होना चाहिए कि आप मेरे बाप नहीं बल्कि भाई हैं, इसलिए आइंदा मेरे बाप बनने की कोशिश मत कीजिएगा। वो कहती कदम बढ़ाती अपने कमरे की तरफ चली गई थी। न जाने ये इतनी बदतमीज़ क्यों है। जहान बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था। वो फ्रेश होकर बाहर आई थी। चेहरा जब्त की कोशिशों में लाल हो रहा था। बार बार उसका दिमाग भटक कर पुरानी सोचों में जा रहा था। दूसरे लम्हे वो बिस्तर पर ढह गई थी। क्या अब तुम तैयार हो माजी में सफ़र करने के लिए? अब उसकी बंद आँखों के पीछे उसका मासी बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा था। सारा भूख लगी है यार जीनिया, कम से कम क्लास तो पूरी ले लो, फिर चलेंगे ना खाना खाने। सारा ने नरमी से उसे समझाया था। नहीं सारा, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना खाना है, मेरे साथ बाहर चलो। अरे भाई, तुम चली जाओ, क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? तुम नहीं चलोगी? देखो, मैं फिर तुमसे बात नहीं करूँगी। उसने आखिरी बार बड़ी काम की जगह पर किया था। वो बिलबिला उठी। दूसरे लम्हे वो दोनों अपना बस्ता उठाते क्लास से भाग रही थी। वह दोनों सफाई से क्लास से भागने में मास्टर थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों कैंटीन में बैठी बिरयानी से खूब इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। तभी कोई कदम चलता उसकी टेबल तक आया था। हाथ की 2 उंगलियों से टेबल बजाता वो शख्स अपनी नज़र अब तक जीनिया से नहीं हटा रहा था।
زینت جو مصروف سی چکن بریانی کے ساتھ انصاف کری تھی، اس نے تنک کر سامنے والے کا چہرہ دیکھا تھا۔ کھانے کے ٹائم پر کوئی رشتہ داری بھی نہیں چلتی تھی۔ زینیا کے ساتھ جی فرمائے کیا مصیبت پڑ گئی جو کھانا کھاتے وقت منہ اٹھا کر چلے آئے؟ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، کیا اس کو حق تھا کسی کو اس طرح جواب دینے کا؟ وہ ازلی منہ پھٹ تھی۔ سامنے کھڑے ساتھ کو دیکھتے ہوئے بھی وہ منہ چلانے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ آئی ایم سوری، میں نے کھانا کھاتے ہوئے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا، بٹ مجھے مس زینیا آپ کا رجسٹر چاہیے تھا۔ تو کیا رجسٹر آپ کھانا کھانے کے بعد نہیں لے سکتے تھے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ آئی ایم سوری کہہ تو رہا ہوں، اب کہ وہ شرمندہ سا دکھ رہا تھا۔ وہ اپنی بریانی کی پلیٹ سائڈ پر رکھتی تیزی سے اپنا رجسٹر بیگ سے نکال رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیگ پھاڑ کر رجسٹر نکال لے۔ اس کی عقاب جیسی نظر بریانی پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا اس کی کمزوری تھا، ساتھ سب کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر جم سکتی تھی۔ سوری زینیا، آپ کھانا کھا لیں، کیا میں آپ کے بیگ سے خود رجسٹر نکال سکتا ہوں؟ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ بریانی سامنے نہ ہوتی تو زینیا کبھی بھی اسے اپنے بیگ میں گھسنے کی اجازت نہ دیتی، مگر اس وقت اس کی مجبوری تھی کیونکہ بریانی اس کے سامنے پڑی منہ چڑھا رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنا بیگ احسان کرنے کے انداز میں ساتھ کے سامنے پھینکتی، اپنی بریانی کی پلیٹ جھپٹ کر اٹھاتی، ایک چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈال گئی تھی۔ واہ واہ، کیا کہتے ہیں کہ دکھ ہو تو بریانی کی ایک پلیٹ کھا لو، دکھ ہو میں ایسا اڑے گا کہ جسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کی بات سنتا ساتھ مسکرا دیا تھا۔ اور یہ تم سے کس نے کہا؟ میں نے تو آج تک یہ نہیں سنا۔ اچھا، تم نے نہیں سنا؟ مطلب پھر یہ میں نے ہی کہا ہے؟ واہ واہ، میں کتنا اچھا کہنے لگی ہوں۔ اس کی بات پر کینٹین میں موجود سارے افراد ہنسنے لگے تھے۔ ٹھیک اس کی ٹیبل سے پیچھے مراد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارٹی کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کی بات سنتا مسکراتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ کون تھی عظیم شاعرہ جنہوں نے بریانی کے لیے اتنا اچھا شعر لکھا تھا؟ وائٹ کلر کا یونیفارم پہنے، صاف ستھرا بیضوی چہرہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہونٹوں پر لپ گلوز لگائے اس کا چہرہ کئی خوبصورت چہروں کو مات دے رہا تھا۔ اونچے پرکشش خوبصورت بھورے بالوں کی پونی ٹیل بنائے باتوں سے اپنی پونی ٹیل جھلاتی وہ مراد کے ہوش اڑا لے گئی تھی۔ پارٹی کرنے کے لیے آیا مراد اس وقت تمام پارٹیوں کو بھول چکا تھا۔ یاد تھی تو صرف سامنے بیٹھی بس وہ لڑکی جو بریانی کے شان میں ایک سے بڑھ کر ایک شعر پیش کر رہی تھی، مگر مراد اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں کو نہیں سن رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان تو اس کے خوبصورت چہرے پر تھا۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے اسپیکر پر لگا گانا وہ اپنے دل کی آواز سے ڈسٹرب ہوتا اٹھتے کینٹین سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے لوگ اب بھی زینیا کی شاعری سے ہز اٹھا رہے تھے۔ مراد سمجھا کہ آہستہ آہستہ وہ زینیا کو بھول جائے گا، مگر یہ مراد کی خام خیالی تھی۔ زینیا پہلے یاد آتی تھی، سانس بعد میں آتی تھی۔ وہ اپنی حالت سے پریشان ہوتا، کئی دن یونیورسٹی ہی نہیں گیا تھا۔ دل کی حالت سے بے خبر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ سوتا تو آنکھوں کے نیچے زینیا کی تصویر اتر آتی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے اعصابوں سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ انہی دنوں مراد صدیقی کو دوبارہ یونیورسٹی جانا پڑا، کیونکہ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا فیئر ویل تھا جس میں تمام بچوں کو کسی نہ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا۔ مراد بھی انہی طلباء میں شامل تھا۔ اپنے دوستوں کے کہنے پر وہ تیار ہوتا یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتے ہی اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا جیتا جاگتا شاہکار تھا۔ اونچا لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت بھنچے ہوئے گلابی لب، اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ اس کے چہرے کو اور حسین بناتی تھی، اور اس پر متضاد اس کے دونوں گالوں پر پڑنے والے ڈمپل کوئی اسے ایک بار دیکھتا تھا تو اسے اپنا دل ضرور دیتا تھا۔ مگر مراد آج تک صنف نازک سے دور ہی رہا کرتا تھا، مگر نہ جانے زینیا کی دفعہ اسے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے دل کو سنبھال ہی نہیں پایا۔ کالے کلر کی شلوار قمیض اس کے اونچے لمبے قد پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کالے رنگ کے کپڑوں میں جیسے چمک اٹھی تھی۔ وہ بالوں کو اپنے جیل سے سیٹ کرتا، اپنے اوپر ڈھیروں ڈھیر پرفیوم سپرے کرتا،
یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھا۔ یونیورسٹی میں قدم رکھتی کئی لڑکیوں نے اپنے دل اس کی راہوں میں بچھائے تھے، مگر وہ سبوں کو روندتا شاہانہ انداز میں آگے قدم بڑھا رہا تھا۔ تبھی سامنے آنے والی لڑکی اسے برے طریقے سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے لگ کر نیچے گرتی، وہ اسے اپنی باہوں میں تھام گیا تھا، مگر دوسری لمحے سے اپنا دل خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زینیہ تھی، جس نے اس کے دل کی دنیا برباد کر کے رکھی ہوئی تھی۔ دل یوں دھڑکنے لگا تھا جیسے دھڑک دھڑک کر ابھی بند ہو جائے گا، اور مراد صدیقی پر اس وقت یہ بات آشکار ہو چکی تھی کہ سامنے والی لڑکی سے وہ بے تحاشا بے حد محبت کرتا تھا۔ عشق کی تمام منزلوں کو پار کرتا وہ شخص اسے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ چاہے جانے کے قابل تھی۔ نرمی سے مراد صدیقی اسے اس کی جگہ پر دوبارہ کھڑا کرتا تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے مراد صدیقی کی محبت۔ وہ ہر جگہ زینیہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرتا تھا، بلکہ ایسا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کئی لوگ اس کے پیچھے لگے تھے، مگر کیا مراد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی زینیہ کو غلط نگاہوں سے دیکھ سکتا تھا؟ یونیورسٹی میں ہونے والے فیئر ویل کی وجہ سے مراد صدیقی نے اپنی محبت کا اسے نہ بتایا۔ اس کا ارادہ تھا کہ فیئر ویل کا قصہ جیسے ہی ختم ہوگا وہ ویسے ہی زینیہ سے اپنے اور اس کے رشتے کی بات کرے گا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ مراد نے پوری کوشش کی کہ فیئر ویل کے کمپٹیشن میں وہ اور زینیہ ساتھ حصہ لیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ مراد کو کسی اور لڑکی کے ساتھ کمپٹیشن کرنا پڑا، جبکہ زینیہ کو ساتھ مظہر جو کہ اسی کے ڈپارٹمنٹ کا تھا، اس کے ساتھ ٹیم اپ کر دیا گیا۔ اس فیئر ویل کے کمپٹیشن کے دوران ہی زینیہ کو ساتھ مظہر سے محبت ہو گئی۔ وہ جو خود کو پہلے یہ کہتی تھی کہ زینیہ کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اس پر آشکار ہوا تھا کہ اسے محبت ہو گئی۔ وہ خوش تھی، وہ سمجھتی تھی کہ سعد بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سعد نے تو بس اسے صرف دوستی کی ہوئی تھی۔ دن گزر گئے، فیئر ویل بھی نمٹ گیا۔ اسی وقت مراد نے اپنی محبت کا زینیہ کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ خوبصورت سا تیار ہوتا پھول لیے یونیورسٹی آیا تھا، زینیہ کو ڈھونڈتا۔ جب وہ زینیہ کے پاس پہنچا، مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، وہ سعد مظہر سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ مراد کو اپنا دل خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ سعد اس کو کوئی جواب دیتا، مراد اپنا خالی دل یہ واپس پلٹ آیا تھا۔ وہ کسی اور کا ہوتے ہوئے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دل نے اس کی دل کی دنیا الٹ پلٹ کر دی۔ ویسا وقت تھا اس وقت مراد دنیا سے دور ہو گیا، نہ یونیورسٹی آتا نہ کہیں گھومنے پھرنے جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سعد اور زینیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر مراد سے زیادہ محبت شاید اسے پوری دنیا میں زینیہ سے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ سعد نے زینیہ کی محبت کو اس کا بچپنا کہہ کر ٹھکرا دیا۔ زینیہ کا دل بے حد بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ ایک بار نہیں، وہ بار بار سعد کو اپنی محبت کا یقین دلاتی رہی، مگر سعد کو کبھی اس پر یقین ہی نہ آیا۔ شاید سعد اسے اپنانا ہی نہ چاہتا تھا۔ وہ سعد کو یقین دلاتے دلاتے تھک گئی۔ زندگی اس وقت زینیہ پر بھی بے حد تنگ ہو گئی تھی، مگر وقت نے زینیہ کو یہ سبق دیا کہ جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا، وہ بھلا اس کی محبت کی قدر کیا کرے گا۔ وہ سعد مظہر کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اب وقت تھا سعد کے پچھتانے کا۔ دوسری طرف مراد بھی اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ شاید وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھی، وہ اس بات کو مان چکا تھا، مگر دل میں آج بھی کہیں اس کی زینیہ ہی تھی۔ یونیورسٹی میں آ کر اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ سعد اور زینیہ تو کبھی ایک ہوئے ہی نہیں تھے۔ اس کے دل میں کہیں بہت سا سکون اتر گیا تھا۔ اب وہ اپنے دل کی بات زینیہ کو بتانے میں دیر نہیں کر سکتا تھا۔ ماضی کو یاد کرتی زینیہ اپنی آنکھوں کو کھولتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ یہ زندگی اس کا انعام تھی۔ وہ اس زندگی کو کم از کم کسی سعد مظہر کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زینیہ تھی۔ وہ چاہنے کے لیے نہیں بلکہ چاہے جانے کے لیے بنی تھی۔ وہ دل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی سعد مظہر کو دفع کر چکی تھی۔ اب وہ اس کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو لپیٹتی کھڑکی کے آگے جا کھڑی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی اب اس کے چہرے پر پڑتی اس کے خوبصورت چہرے کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔
وہ سگریٹ سلگاتا اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ بری آنکھوں کے پیچھے اب بھی وہی خوبصورت چہرہ بسا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اتنی دیر تک زینیہ تھی، اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جیسے حفظ کر چکا تھا، وہ بنا دیکھے بھی اس کا نقش بنا سکتا تھا۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش باہر چھوڑتے مسکرایا تھا۔ مجھ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا تم سے زینیہ حشام۔ اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ تم سے کوئی محبت کرے گا تو وہ صرف میں ہوں گا، مراد صدیقی، کیونکہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی شاید میں خود کبھی سوچتا تھا کہ کوئی مجھ سے کرے۔ ہر کھوٹ سے پاک، ہر ہوس سے دور، اور وہی محبت میں تم سے کرتا ہوں زینیہ۔ میں اب تمہیں خود سے دور نہیں رہنے دے سکتا۔ میری محبت یہ حق نہیں دیتی کہ اب میں تمہیں کسی اور کا بننے کے لیے چھوڑ دوں۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے مراد خود سے کہہ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ سگریٹ زمین پر پھینکتے اپنے بوٹ سے اس کو مسلتے کمرے کے اندر آیا تھا۔ موبائل اٹھاتے اس نے زینیہ کا نمبر سرچ کیا۔ دوسری لمحے وہ اسے کال کر رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا جب زینیہ کو پتہ چلنا تھا کہ بہتر سے زیادہ بہترین کون ہوتا ہے۔ اب زینیہ کو معلوم ہونا تھا کہ اللہ نے اس کے نصیب میں کس بہترین شخص کو بھیجا تھا۔ مراد صدیقی سعد مظہر سے ہر چیز میں آگے تھا۔ شاید سعد مظہر مراد صدیقی کی ٹکر پر بھی نہ تھا۔ کال اڑتے ہوئے زینیہ کے آنگن میں اتری تھی۔ وہ جو کھڑکی کے سامنے کھڑی چاند کو دیکھنے میں مگن تھی، الٹے قدموں چلتے موبائل کے پاس آئی تھی۔ ان نون نمبر دیکھتے وہ اپنے موبائل کو یوں ہی چھوڑ گئی، مگر جو کافی دیر تک موبائل بجتا رہا تو اس نے مجبور ہو کر فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس کی نسوانی آواز مراد کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مراد گہری سانس لیتا آنکھوں کو بند کر گیا تھا۔ سکون جیسے رگوں پے میں بھر گیا تھا۔ وہ کئی لمحے زینیہ کی سانسوں کو محسوس کرتا رہا۔ اس کی دھیمی سانسوں کی آواز مراد کا دل دھڑکا گئی تھی۔ کون ہو بھائی، بولو نا۔ اب کہ اس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز مراد کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ بھائی سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مراد صدیقی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف زینیہ چند لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کون تھا۔ جی بولے، کیا بات کرنی ہے؟ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری بات پوری سنیں گے اور فون نہیں کاٹیں گے۔ مراد کی خوبصورت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ زینیہ کو ماننا پڑا تھا کہ اس نے آج تک اتنی خوبصورت آواز نہیں سنی تھی۔ جی میں نہیں کاٹوں گی فون، آپ بولیں، آپ نے کیوں فون کیا؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں زینیہ۔ وہ گہری سانس لیتا زینیہ سے اپنے دل کی بات کر گیا۔ زینیہ بے یقینی سے فون کان سے لگائے کھڑی رہ گئی۔ کیا؟ جی زینیہ، میں محبت کرتا ہوں آپ سے اور آپ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے اپنا پیغام دے رہا تھا۔ اور آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ زینیہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مراد اسے یہ سب کہے گا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی محبت کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ دنیا میں وہ آلہ آیا ہی نہیں جس میں اپنی محبت ناپ کر بتاؤں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ گمگیر لہجے میں کہتا، دوسری طرف زینیہ کا دل دھڑکا گیا تھا۔ زینیہ بے یقینی سے اس شخص کو سن رہی تھی جسے اس نے اکثر اپنے پیچھے آتے دیکھا تھا۔ اسے کوئی آوارہ انسان سمجھتی تھی، مگر اس کے منہ سے شادی کی بات سن وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ہاں زینیہ، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب سے نہیں، جب آپ کو مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت تھی، وہ بھیگے لہجے میں کہتا زینیہ کو پھر سے بے یقین کر چکا تھا۔ فیئر ویل سے پہلے ہی میں آپ سے محبت کرنے لگا تھا زینیہ۔ چاہتی ہیں میں کب سے آپ سے محبت کرتا ہوں؟ اس کا خوبصورت لہجہ زینیہ کے کانوں سے ٹکرایا۔ نہیں، اس کی کھوئی کھوئی آواز دوڑ کر مراد کے کانوں تک گئی تھی۔ مراد اس کا لہجہ محسوس کر کے مسکرایا تھا۔ میں بتاتا ہوں، جس دن آپ بریانی کے بارے میں شعر فرما رہی تھی، اس روز مراد صدیقی اپنا دل بطور تحفہ آپ کو دے چکا تھا۔ ہاں، آپ کی ٹیبل کے پیچھے میں بھی بیٹھا تھا زینیہ۔ مراد صدیقی کو اس دن معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے بھاگتا تھا وہ وہاں پارٹی کرنے نہیں جا رہا، بلکہ وہاں اپنا دل کسی اور لڑکی کو دینے جا رہا ہے۔ اپنے دل کی دھڑکن سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگ آیا۔ کتنے دن یونیورسٹی نہیں گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں آپ سے محبت کروں۔ بھلا جب اللہ کوئی چیز نصیب میں لکھ دے تو ہم جیسا بندہ اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
फेयरवेल का सुनकर मैं यूनिवर्सिटी वापस आया। सोचा था कि फेयरवेल गुजरती आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। जब आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया तब आप किसी और की हो चुकी थी। टूटा हुआ लहजा जीनिया के दिल में जाकर खुबा था। इतनी तकलीफ तो उसे तब नहीं हुई थी जब साद मजहर ने उसकी मोहब्बत उसके मुंह पर मारी थी। टूटा दिल ये जब वापस गया तो न जाने कितने दिन होश ही ना आया कि मैं जिंदा हूँ। याद था तो बस इतना कि जिस औरत से मैंने सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मोहब्बत की थी वो औरत अब मेरी नहीं रही थी। दूसरी तरफ जीनिया का चेहरा सुर्ख हुआ था। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपको औरत नज़र आती हूँ? इतनी सारी बातों में अगर उसे किसी बात पर होश आया था तो वो इसी बात पर आया था। वो खुद को औरत कहना बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ मुराद का भरपूर कहका गूंजा था। वो इतना खूबसूरत हंसता था कि जीनिया को लगा कि उसके कान में किसी ने रस घोल दिया हो। वो धीमा सा मुस्कुराती मुराद को हंसते हुए सुन रही थी। आंख उठाकर उसने आसमान की तरफ देखा था। उसे अपने अल्लाह की हिकमत अमली पर यकीन आ गया था। अब उसे समझ आया था कि अल्लाह ने उसे साद को क्यों नहीं दिया था, क्योंकि वो साद से बेहतर डिज़र्व करती थी और मुराद बेशक साद के आगे बेहतरीन था। तो फिर बताएं मिस जीनिया शाम, क्या आप मुराद सदीकी की ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को खुशियों से बढ़ना चाहती हैं? गुमगीर लहजे में उससे सवाल करता मुराद इस वक्त जीनिया के दिल की दुनिया लूट कर ले गया था। वो अपने दिल की धड़कन से खौफ खाते फौरन ही फ़ोन काट गई थी। दूसरी तरफ मुराद मुस्कुराते हुए फ़ोन साइड पर रखता दूसरे दिन उससे बात करने का इरादा बनाता जाकर बिस्तर पर लेटा था। अब सारी रात उसे अपने और जीनिया के ख्वाब बुनने थे, वो भी जागती आंखों से। ये तो तय था कि अब मुराद सदीकी जीनिया शाम को किसी और का होने नहीं दे सकता था। वो उसकी ज़िंदगी थी और उसे मुराद की ज़िंदगी में ही आना था। वो अपनी कत्थई आंखें उस तस्वीर पर गाड़े हुई थी। जो शख्स उसकी ज़िंदगी था, जिससे उसे इतनी मोहब्बत थी कि वो सारी उम्र से यूं ही बैठ कर देख सकती थी। उसकी पुरकशिश बुरी आंखें उस वक्त सारा की आंखों में आंसू ले आए थे। क्या वो शख्स जो उसकी ज़िंदगी था, जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी मशरूत कर चुकी थी, क्या वो शख्स उसके नसीब में भी था या नहीं? या ये मोहब्बत फजूल थी, ये इश्क फजूल था, ये रोना फजूल था? वो अपनी भीगी निगाहों को उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ गई थी। कई आंसू उसकी आंखों से निकलकर उस तस्वीर पर गिरे थे। जो शख्स शान से खड़ा मुस्कुरा रहा था, वो इस मुस्कुराहट से तो उसके दिल की दुनिया उलट पुलट कर चुका था। जब जब वो ये सोचती थी कि अगर वो उसका ना हुआ और वो उसकी ना हो सकी तब सारा खलील रोती थी। इतना रोती थी कि उसके आंसुओं से ज़मीन हिल जाए, आसमान फट जाए। सारा को यकीन था कि अगर वो उसका ना हुआ तो वो मर जाएगी, क्योंकि वह जानती थी कि वो उसके बगैर नहीं जी सकती थी। रोज़ रात में तहज्जुद में उसको मांगना उसका मामूल बन गया था। सारी रात वो शख्स की तस्वीर देखती रहती थी। उसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। सारा खलील जिसने ज़िंदगी भर मोहब्बत ना करने की कसम खाई थी, वो मोहब्बत कर चुकी थी। आखिर मोहब्बत उन लोगों को क्यों हो जाती है जो मोहब्बत से भागते हैं? सारा खलील रोज़ अपने दिल से ये सवाल पूछती थी, मगर दिल तो बच्चा है, क्या उसने कभी दुरुस्त जवाब दिया है जो अपनी दलीलें देकर सारा को मुतमईन करवा देता था? मगर क्या एक आशिक लड़की का दिल बहल सकता है? अब वो जहान का नंबर मिला रही थी। वह जानती थी कि जब तक वो जहान की आवाज़ नहीं सुन लेगी वो सो नहीं सकेगी। इतने अरसे में ये काम वो रोज़ करती थी और शद्दोमद से करती थी। वो सोने से पहले जहान को फ़ोन ज़रूर करती थी। भले से आगे जहान जो भी कहता वो सुन लेती, मगर वो उसकी आवाज़ सुनकर ही सोती थी, या शायद ये कह लो कि उसकी आवाज़ सुनकर ही सारा की आंखों में नींद उतरती थी। उसने अब तक जहान को अपना नाम नहीं बताया था। रोज़ जहान उससे पूछता कि वो कौन है, मगर वो इस सवाल को बहुत अच्छे से नज़रअंदाज कर दिया करती थी। वह नहीं चाहती थी कि अभी जहान इस बारे में जाने, क्योंकि वह जानती थी कि ये जज्बे सिर्फ उसके अपने थे, जहान के नहीं। दूसरी तरफ कभी कभार तंग आकर जहान उसकी कॉल ही ना उठाता था, जिस पर वो ढीठों की तरह कॉल पर कॉल करती रहती थी। मजबूर होकर जहान को वो कॉल उठानी पड़ती थी और जहान की आवाज़ सुनकर सारा की रगों रगों में सुकून उतर जाता था। उसने आंखें बंद करके उस दिन को याद किया था जिस रोज़ जहान की मुस्कुराहट ने
سارا کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ زینیا کی سالگرہ تھی اور وہ زینیا کی سالگرہ میں انوائٹڈ تھی۔ خوبصورت سا فیری فراک پہنے، اپنے لمبے کالے پرکشی سلکی بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، خوبصورت سرخ و سفید چہرے پر سافٹ سا میک اپ کیے وہ وہاں جانے کے لیے تیار تھی۔ خوبصورتی شاید ان دو لڑکیوں پر ختم ہوتی تھی۔ وہ فاتحانہ نگاہوں سے آئینے میں اپنا روپ دیکھتے زینیا کے گھر کے لیے نکلی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی زینیا کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ فریز ہوئی تھی۔ مردانہ وجاہت کا خوبصورت شاہکار سامنے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ کئی لڑکیاں ٹھہر کر اس خوبصورت لڑکے کو تکنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اونچا لمبا قد، کسرتی جسم، خوبصورت چہرہ، بڑے بڑے گلابی بنچے ہوئے لب، کالے خوبصورت جیل سے سمٹے بال، ہلکی ہلکی سی بیئرڈ، وہ بےحد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کا پینٹ کوٹ اس کی صاف رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کے دل دھڑکانے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ اس کے بولنے سے اس کے گلے میں موجود ایپل باہر اور اندر جا رہی تھی۔ وہ تھوک نگل کر نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتے رہنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ اسے ہیپنوٹائز کر چکا تھا اور سارا خلیل ہیپنوٹائز ہو چکی تھی۔ دوسری لمحے زینیا اس کے پاس بھاگتے ہوئے آئی۔ وہ جو آس پاس سے بے خبر اب تک جہان کو دیکھ رہی تھی، فوراً ہی ہوش میں آئی۔ اسے بےحد شرمندگی ہوئی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں کھڑی وہ کس بے شرمی سے جہان کو گھرے جا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اسی اثناء میں ایک بار بھی جہان نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ اس کی صحیح والی بے عزتی ہو جاتی۔ وہ ایک نظر جہان پر ڈالتی زینیا کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کا دل پیچھے ہی کہیں جہان کے پاس رہ گیا۔ سالگرہ میں موجود اس کی بار بار جہان پر نظر پڑ رہی تھی۔ دل کی حالت سے بے خبر وہ خوش تھی۔ سامنے والا شخص محبت کے قابل تھا۔ اس نے کئی بار زینیا کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، کیا کہیں وہ اس کے جذبوں کو پہچان تو نہیں گئی، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ سکون کی سانس لیتی، اس کی سالگرہ انجوائے کرتی وقت سے اپنے گھر پر آ گئی تھی، مگر دل اب بھی کہیں اس خوبصورت شخص کے پاس ہی موجود تھا۔ کیا اب جہان اور سارا کی کہانی شروع ہو جانی چاہیے؟ تو ڈیئر ریڈر، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔